بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالفقار علی بھٹو۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کی سیاست کی منفرد سیماب صفت اور کرشماتی شخصیت تھے۔ قائد اعظم کے بعد وہ ملک کی واحد سیاسی شخصیت تھے جنہیں عوام میں بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ انہوں نے ملکی سیاست پر گہرے اور ان منٹ نقوش چھوڑے۔ وہ بیک وقت شدت سے پسند کیے جانے والے اور اسی شدت سے مخالفت کیے جانے والے رہنما تھے۔ ان کی عملی سیاسی زندگی نے پاکستان کی سیاست کو ان کی شہادت کے تقریباً 42 سال بعد تک بھٹو حامی اور بھٹو مخالف دھڑوں میں تقسیم کیے رکھا ہے۔ وہ محنت کش طبقوں اور خصوصاً شہری غریبوں میں انتہائی مقبول تھے۔ سیاست کو ڈرائنگ رومز اور محلات سے نکال کر گلی کوچوں میں لانا ان کا ترا امتیاز تھا، جس کے باعث سیاست کے حد و حال، نوعیت اور طرز میں نمایاں تبدیلی رونما ہوئی اور وہ قائد عوام کے نام سے پہچانے گئے۔ 5 جنوری 1928 کو لاڑکانہ کے بڑے جاگیردار سر شاہ نواز بھٹو کے گھر پیدا ہونے والے ذوالفقار علی بھٹو اعلیٰ تعلیم یافتہ اور مغربی طرز کے پروردہ تھے۔ موروثی جاگیردارانہ ذہنیت اور اعلیٰ مغربی تعلیم نے ان کو دوہری اور متضاد شخصیت کا حامل بنا دیا تھا، جس کا اظہار ان کی عملی سیاسی زندگی خصوصاً عرصہ اقتدار کے دوران اختلاف رائے کو کچل دینے کی پالیسی سے بخوبی کیا جا سکتا ہے۔ جاگیردارانہ ذہنیت جہاں منفی اور غیر جمہوری رویوں کی ترویج کرتی ہے، وہاں مثالیت پسندی اور جان کی بازی لگا کر اپنی انا اور خود پسندی کی تشکیل بھی کرتی ہے۔ چنانچہ ذوالفقار علی بھٹو نے ضیاء الحق کے دور میں معافی مانگنے سے انکار اور پھانسی قبول کر کے خود کو آمریت کے خلاف جدوجہد کی شناخت بنا لیا۔ ان کی بیٹی بے نظیر بھٹو نے بھی اپنے والد کے اسی کردار کی تقلید کی اور شہادت کے درجے پر فائز ہوئیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی تعلیم بمبئی، کیلیفورنیا اور آکسفورڈ یونیورسٹیوں سے حاصل کی۔ تعلیم کے بعد انہوں نے پاکستان میں وکالت کا شعبہ اختیار کیا۔ پاکستان میں عملی سیاست کا آغاز انہوں نے اینٹی ون یونٹ فرنٹ کے اجلاس منعقدہ 27 نومبر 1955 میں شرکت سے کیا۔ قبل ازیں انہوں نے ایک کتابچہ بعنوان مغربی پاکستان کی وحدت تحریر کیا، جس میں انہوں نے وحدانی طرز حکومت کی بجائے وفاقی طرز حکومت پر اصرار کیا۔ اینٹی ون یونٹ فرنٹ مرکزی اقتدار مخالف چھوٹے صوبوں کے سیاستدانوں کا محاذ تھا۔ اس اجلاس میں شرکت کے فوراً بعد اپنے والد کی ہدایت پر انہوں نے حزب اختلاف کی سیاست کو خیر بات کہنے کا فیصلہ کیا اور فرنٹ سے مستعفی ہو گئے۔ بھٹو کو یہ ادراک تھا کہ حزب اختلاف کی سیاست کے ذریعے اقتدار کے نصب و عین کا راستہ انتہائی صبر آزما اور دشوار گزار ہے۔ بھٹو کے والد سر شاہ نواز بھٹو کے صدر اسکندر مرزا سے قریبی تعلقات کی وجہ سے مرزا نے نوجوان بھٹو کو متعدد بار حکومت میں شریک ہونے کی دعوت دی، لیکن چونکہ بھٹو خاندان کے روایتی حریف ایوب کھوڑو اہم وزارت پر فائز تھے، اس لیے کسی معمولی وزارت کو قبول کرنا ان کے لیے غیر مناسب تھا۔ چنانچہ انہوں نے وزارت کی بجائے 1958 میں اقوام متحدہ کی بحری قوانین کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی قبول کی، جہاں انہیں عالمی فورم پر اپنی صلاحیتوں اور دانش کے اظہار کا موقع ملا۔ پاکستان میں سیاسی بحران اور شورش کا ماحول 1958 کے اوائل تک انتہائی سنگین صورتحال اختیار کر چکا تھا۔ چنانچہ صدر اسکندر مرزا نے 2 اکتوبر 1958 کو مارشل لا نافذ کر دیا اور کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان کو وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ ایوب خان کی کابینہ میں ذوالفقار علی بھٹو کو وزیر تجارت کا قلمدان دیا گیا، جبکہ ایوب کھوڑو جنرل ایوب خان کی ناپسندیدگی کے باعث کوچہ اقتدار سے نکال دیے گئے۔ تاہم جلد ہی ایوب خان نے اسکندر مرزا کو فارغ کر کے عنان اقتدار خود سنبھال لی۔ ایوب خان کے دور حکومت میں بھٹو نے تیزی سے ترقی کی اور 12 سے زائد وزارتوں کے قلمدان سنبھالے اور بالآخر وزیر خارجہ کے اہم عہدے تک پہنچے۔ ذوالفقار علی بھٹو انتہائی زیرک اور دانشمند سیاسی شخصیت تھے۔ وہ نہ صرف پاکستان کے سیاسی مدوجزر سے بخوبی آگاہ تھے، بلکہ اس خطے کی علاقائی سیاسی اہمیت اور اس میں کار فرما مختلف مفادات کا ادراک بھی رکھتے تھے۔ عالمی طاقتوں کی آویزش، اس کے تقاضوں اور اس سے پیدا ہونے والے مواقع پر ان کی گہری نظر تھی۔ بھٹو کی شخصیت کے ان پہلوؤں کا اندازہ ان کی کامیاب ڈپلومیسی کے باعث 1963 میں پاک چین سرحدی معاہدہ
1964 میں علاقائی تعاون برائے ترقی کے نام سے پاکستان، ایران اور ترکی کے سہ افریقی اتحاد کے قیام سے کیا جا سکتا ہے۔ 1965 کی جنگ کے بعد ہونے والے معاہدہ تاشقند پر بھٹو نے ایوب خان سے اختلاف کرتے ہوئے کابینہ سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اس وقت تک وہ نہ صرف ملکی سطح پر مرکز اقتدار کے نزدیک اپنی شخصیت اور اہلیت منوا چکے تھے، بلکہ عالمی سطح پر بھی بالادست حلقوں کی قربت حاصل کر چکے تھے۔ اب وہ اس پوزیشن پر تھے کہ وہ ایوب خان کی حزب اختلاف کی قیادت کر سکیں اور اقتدار حاصل کر لیں۔ جون 1966 میں ذوالفقار علی بھٹو نے غریب اور محنت کش عوام کے مسائل یعنی روٹی، کپڑا اور مکان کے نعروں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی۔ بھٹو کے عوامی پروگرام، بھارت دشمنی کا نظریہ اور مرکز اقتدار سے قربت کے باعث انہیں عوام میں بے مثال پذیرائی حاصل ہوئی۔ عوامی جمہوری تحریک کے ذریعے ایوب دور کا خاتمہ ہوا۔ نئی فوجی قیادت نے عام انتخابات منعقد کیے جس میں پیپلز پارٹی کو مغربی پاکستان میں واضح اکثریت حاصل ہوئی، جبکہ مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ نے میدان مار لیا۔ جنرل یحییٰ خان کے دور میں ہونے والے یہ انتخابات حق رائے بالغ دہی کی بنیاد پر منعقد ہوئے تھے، جس کے باعث اکثریتی آبادی کے صوبے مشرقی پاکستان کو نئی دستور ساز اسمبلی میں اکثریت حاصل تھی۔ پاکستان کے مرکز اقتدار پر قابض قوتیں اور سول اور فوجی نوکرشاہی مغربی پاکستان کے مفادات کی ترجمانی کرتے ہوئے مشرقی پاکستان کو اقتدار دینے کے لیے تیار نہیں تھیں۔ ذوالفقار علی بھٹو نے انہی قوتوں کی ترجمانی کرتے ہوئے عوامی لیگ کے اقتدار کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، جبکہ مشرقی پاکستان کی قیادت بھی اقتدار اور اپنے 6 نکاتی ایجنڈے پر سمجھوتہ کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھی۔ چنانچہ فوجی قیادت نے مشرقی پاکستان پر فوجی ایکشن کیا، جس کے نتیجے میں ملک 2 ٹکڑے ہو گیا۔ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ یحییٰ خان کی حکومت معزول کر کے ذوالفقار علی بھٹو کو پہلا سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا گیا، جو بعد ازاں عبوری آئین کے ذریعے صدر اور 1973 کے آئین کی منظوری کے بعد وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوئے۔ ملک پر بلا شرکت غیر اقتدار حاصل ہونے کے بعد بھٹو کی مثبت اور منفی خصوصیات منظر عام پر آئیں۔ انہوں نے بھارت سے کامیاب مذاکرات کر کے 90,000 فوجی قیدیوں اور بھارت کے زیر قبضہ علاقے بازیاب کرائے۔ پہلی اور پھر دوسری اسلامی سربراہ کانفرنس منعقد کر کے انہوں نے عالمی قوتوں کے اتحادوں اور غیر جانبدار ممالک کے اتحاد کے متوازی عالمی اسلامی بلاک کی تشکیل کی کوشش کی۔ پاکستان کو دولت مشترکہ سے علیحدہ کیا۔ امریکی فوجی اتحادوں، سیٹوں اور سینٹوں کو خیرباد کہا۔ ملک میں زرعی اصلاحات، مزدور اصلاحات، سول سروس میں اصلاحات کے ساتھ ساتھ بینکوں، بڑی اور بعض چھوٹی صنعتوں کے قومیانی کی اصلاحات نافذ کیں۔ ان اصلاحات نے ملک کے معاشی اور سماجی ڈھانچوں پر دور اثرات مرتب کیے۔ ان اصلاحات کے ذریعے بھٹو اپنے اقتدار کو مستحکم کر کے اسے دوام دینا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی پارٹی اور حزب اختلاف کے رہنماؤں اور کارکنوں کی طرف سے اختلافی آراء کو کچلنے کے لیے ریاستی طاقت کا بھرپور استعمال کیا۔ حزب اختلاف اور آزاد فکر کے حامل اخبارات اور جرائد پر پابندیاں عائد کیں۔ صحافیوں اور ایڈیٹروں کو پابند سلاسل کیا۔ یہ ان کی جاگیردارانہ شخصیت کا واضح اظہار تھا۔ اس گوناگوں، مصنوع، متضاد اور سیماب صفت شخصیت کا انتہائی اہم کارنامہ پاکستان کے لیے ایٹمی پروگرام کا آغاز ہے، جس کے لیے انہیں سپر پاور کی مخالفت بھی مول لینا پڑی۔ سپر پاور کی مخالفت، اصلاحات کی مخالف قوتوں اور ریاستی طاقت کے استعمال کے بے دریغ پالیسی کے مخالفین کے اتحاد نے پاکستان قومی اتحاد کی تحریک کے ذریعے بھٹو کے اقتدار کو ختم کر دیا اور بھٹو کے پسندیدہ فوجی سربراہ جنرل ضیاء الحق نے جولائی 1977 میں مارشل لا نافذ کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے پارٹی کے منحرف رہنما کے قتل کے الزام میں بھٹو کو سزائے موت سنائی اور 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ تاہم پھانسی کے بعد بھی بھٹو ملک کی سیاست پر چھائے رہے۔ ان کے نام پر بے نظیر بھٹو اور ان کے شوہر آصف علی زرداری نے برسوں ملک پر حکومت کی۔ آج بھی بھٹو ایک زندہ سیاسی حقیقت ہے۔